أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کی گفتگو میں ہم عذاب قبر کے حوالے سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کا اختتام اس بات پر ہوا کہ جب بندہ مومن قبر میں نکیرین کے صحیح جواب دے لیتا ہے اور اسے قبر میں معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی قبر کو بعض احادیث کے مطابق 70 گز کھلا کر دیا جاتا ہے، اور بعض احادیث کے مطابق اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ثم ينور له فيها، پھر اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی قبر نور علی نور ہو جاتی ہے۔ قبر میں ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے، اور قبر میں نور پھیل جاتا ہے، یعنی اسے وہ نور حاصل ہو جاتا ہے اور وہ روشنی حاصل ہو جاتی ہے جس روشنی کی حقیقت میں ایک مرنے والے کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ہم قبر کے باہر، قبر کے اوپر چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، یہ مرنے والے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ تو جو زندہ انسان ہیں ان کے لیے ہے۔ قبر والے کے لیے یہ جو قبر سے باہر، قبر کے اوپر روشنی اور چراغاں ہے، اس کا قبر والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، قبر والے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا اگر کچھ فائدہ ہے تو وہ زندہ لوگوں کو ہے کہ وہ یہ روشنی جلا کر، چراغ جلا کر قبر کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ سکیں، ذکر و فکر کر سکیں۔ قبر والے کے لیے روشنی وہ فائدہ مند ہے جو اس کی قبر میں روشنی کی جاتی ہے۔
اور ان لوگوں کی قبریں، ان مومنین کی قبریں اندر سے روشن ہوتی ہیں جو نکیرین کے صحیح صحیح جواب دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جنہیں قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان نصیب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں معرفت اور پہچان حاصل کر لینے والے کی قبر روشن کر دی جاتی ہے۔ اب جب قبر روشن ہو گئی، نور علی نور ہو گئی، یعنی قبر والے کو وہ روشنی میسر آ گئی جس روشنی کی اسے خواہش اور تمنا تھی، اور وہ روشنی اسے میسر آ گئی جو روشنی اس کے لیے حقیقت میں فائدہ مند تھی، تو اب اسے فرشتے کہتے ہیں نم، سو جا۔ فرشتے سلاتے ہیں، سو جا۔ ہم سمجھنے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے نم کہہ کر ایسے سلانے کی کوشش کرتے ہوں گے جیسے ایک بچے کو اس کی ماں سلانے کے لیے تھپکیاں دیتی ہے اور محبت بھری لوری دیتی ہے تاکہ اس محبت بھری آواز میں بچے کو نیند آ جائے، اور ماں کی تھپکیوں سے اسے نیند آنا شروع ہو جائے، تو فرشتے پھر اسے کہتے ہیں سو جا۔ مرنے والا بندہ مومن جب یہ سنتا ہے کہ یہ مجھے سلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ میں سو جاؤں، تو وہ کہتا ہے ابھی نہیں سونا۔ کہتا ہے، حدیث میں ہے ارجع الی اہلی فاخبرہم، میں نے ابھی نہیں سونا، میں ارجع الی اہلی، میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں، فاخبرہم، اور انہیں بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، یعنی انہیں بتا کر آتا ہوں کہ مجھے تو قبر میں یہ انعام ملے ہیں اور میری قبر کو نور علی نور بنا دیا گیا ہے اور تحد نگاہ وسیع کر دیا گیا ہے، اور مجھے تو فرشتے تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں انہیں جا کر بتاتا ہوں۔ تو چونکہ اللہ کا نظام ہے، قبر میں جانے والا اب دنیا میں نہیں آ سکتا، اپنے جسم اصلی کے ساتھ لوٹ کر نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے جسم اصلی کے ساتھ واپس آئے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو بتا پائے کہ قبر میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک پردہ ہے، برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ کو برزخ اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل میں موت اور حیات کے درمیان جو پردہ حائل ہے وہ پردہ قائم رہے، اسی لیے اس مرنے کے بعد والی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں، چونکہ اللہ کا نظام ایسے ہی قائم ہے کہ کوئی مرنے والا اپنے جسم اصلی اور جسم صحیح کے ساتھ واپس آ کر
اپنے گھر والوں کو اپنے بارے میں نہیں بتاتا، یہ اللہ کے نظام میں نہیں ہے۔ لہذا فرشتے جب وہ کہتا ہے ارجع الی اہلی فاخبرہم، میں گھر واپس جاتا ہوں اپنے گھر والوں کے پاس اور انہیں بتاتا ہوں، خبر دیتا ہوں، تو فرشتے کہتے ہیں، پھر فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، دلہن والی نیند سو جا۔ الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، کہ اس دلہن کو صرف وہی بیدار کر سکتا ہے، وہی نیند سے اٹھا سکتا ہے جو اسے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ یعنی ایسی نیند سو جا کہ تجھے سوائے تیرے محبوب کے اور تیرے پیارے کے کوئی نہیں اٹھا پائے گا، کسی کو یہ جرات نہیں ہے اور کسی کو یہ ہمت نہیں کہ تجھے اٹھا دے اور تیری نیند سے بیدار کر دے، حتی یبعثہ اللہ الی من مضجعہ، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ ہی تجھے تیری خوابگاہ سے اور تیری آرام گاہ سے اٹھائے گا، یعنی قبر سے تجھے ظاہر فرمائے گا۔ تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ مومن نکیرین کے صحیح صحیح جواب دے لیتا ہے تو فرشتے اسے سلاتے ہیں اور ایسی نیند سلاتے ہیں جس کو دلہن کی نیند سے تشبیہ دی گئی۔ تو دلہن کی نیند سے تشبیہ دیے جانے سے مراد آرام و راحت کی نیند ہے، ایسی نیند ہے جس میں خلل پیدا نہ کیا جا سکے، ایسی نیند ہے کہ جس میں کوئی خرابی پیدا نہ کی جا سکے۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ بندہ مومن، یہ جو نیک اور سہلے لوگ مومنین جو قبروں میں آرام فرما ہیں، تو ان کی قبریں اندر سے نور علی نور بھی ہیں، اور وہ اپنی قبروں میں، جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، جنتی بستر ان کے نیچے ہوتا ہے اور جنتی لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں انہیں ان کی قبر میں میسر ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایسی نیند سو رہے ہیں جیسے دلہن کی نیند ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب دلہن کو گھر لایا جاتا ہے تو اس کے آرام و راحت کا، اس کی عزت و اکرام کا، اس سے محبت کے اظہار کا پورا پورا خیال اور لحاظ کیا جاتا ہے۔ یہ نم کنومت العروس کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ قبر والا مومن ہو تو اسے یہ سارے انعام میسر ہوتے ہیں، نہ صرف اس کا لباس جنتی ہوتا ہے، نہ صرف اس کا بستر جنتی ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی قبر کی طرف جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آتی ہیں، بلکہ اس کی نیند کا بھی خیال اور لحاظ رکھا جاتا ہے، اور اس کے آرام و راحت کا پورا خیال کیا جاتا ہے، اور ایسے خیال کیا جاتا ہے، ایسے اسے محبتیں، عزتیں اور اکرام اور
عزت نصیب ہوتی ہے جیسے ایک گھر میں آنے والی نئی نویلی دلہن کو اپنے سسرال میں عزت اور احترام نصیب ہوتا ہے۔ یہ حال ہے ان مومنین کا جو قبر میں نکیرین کے صحیح صحیح جواب دینے میں کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ مومنین کا بیان ہے، اور مومن سے مراد وہ نہیں جو دنیا میں مومن کہلاتا رہا، ایمان والوں کے ساتھ رہا۔ جب پوچھا گیا کون ہو تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑا سینہ تان کر کہتا رہا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، مومن ہوں۔ یہاں وہ مومن مراد نہیں ہے، یہاں مومن وہ ہے جو موت کے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، جو موت کے وقت ایمان کے ساتھ با ایمان گیا ہو، اور جو با ایمان خدا نہ خواستہ کہتا تو اپنے آپ کو مومن رہا، شمار تو اس کا مومنین میں ہوتا رہا، مسلم معاشرے میں رہا، جنازہ بھی پڑھا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، قبر بھی اسے دی گئی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر بوقت موت ایمان کی حالت میں مرنا نصیب نہ ہوا تو اس کا شمار قبر میں مومنین میں نہیں کیا جاتا، اس کا شمار یا پھر منافق میں ہوتا ہے یا کافر میں ہوتا ہے۔ لہذا دعا کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اللہ ہمیں اس دنیا سے با ایمان لے کے جائے، کیونکہ قبر کے جو انعامات ہیں اور قبر کی جو راحتیں ہیں، قبر میں جو اللہ نے اپنی مہربانی فرمانی ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے، کافر مشرک اور منافق کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعامات اور یہ مہربانیاں نہیں ہیں۔ لہذا یہاں مومن سے مراد وہ مومن ہے جس کو قبر میں انعامات دیے جائیں گے اور جسے فرشتے تھپکیاں دے دے کے سلائیں گے، اور جس کی نیند کو دلہن والی نیند قرار دیا گیا ہے۔ یہاں سے مراد وہ مومن ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے با ایمان جائے۔ مسلم معاشرے میں رہنے والا ہر مومن جو ہے اس کے بارے میں یقین اور گارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دنیا سے با ایمان ہی گیا ہو۔ ہاں یہ حسن ظن ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہا، ہمارے ساتھ رہا، ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے حسن ظن کی بنیاد پر کہ وہ مومن ہے، ہم اسے غسل و کفن بھی دیں گے، قبر کے حوالے بھی کریں گے، لیکن عند اللہ معاملہ کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ یا وہ لوگ کہ جن کے سامنے کوئی فوت ہو اور مرنے والا باقاعدہ اعلانیہ کلمہ پڑھ کر مسلمان دنیا سے رخصت ہو، اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صاحب کہ پر موت کا وقت طاری تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، یا موت کے وقت اس سے ایسا عمل ہو رہا تھا جو مومن ہونے کی علامت و نشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی زنا کرتے ہوئے مر گیا، کوئی شراب پیتے ہوئے مر گیا تو شمار تو اسے مومن میں ہی کریں گے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو ایمان نکل کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایمان والا عمل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ قبر میں جو انعامات ہیں یہ مومن کے لیے ہیں، اور یہاں مومن سے مراد وہ شخص ہے جو دنیا سے جاتے وقت موت کے وقت حالت ایمان سے دنیا سے گیا ہو۔ لہذا دعا کیا کریں کہ اللہ حالت ایمان میں موت نصیب کرے، کیونکہ اگر حالت ایمان میں موت نصیب نہ ہوئی تو زندگی کی ساری محنتیں، کاوشیں، نیکی کی سب بیکار اور ضائع ہو گئیں۔ تو یہ
انعامات اس حدیث میں بیان ہوئے اس بندہ مومن کے جو قبر میں نکیرین کے صحیح صحیح جواب دے لیتا ہے، اور قبر میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، مومن کے انعامات قبر میں بہت ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ قبر ابتلا کا گھر ہے، قبر آزمائش کا گھر ہے، قبر بہت بڑی آزمائش اور ابتلا کی جگہ ہے، اور قبر بہت بڑی مصیبت اور پریشانی کی جگہ ہے۔ قبر اپنے آپ کو بتاتی ہے کہ میں قبر ہوں، قبر اپنا آپ دکھاتی ہے کہ وہ قبر ہے، لہذا قبر کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہوشیار و بیدار رہنا چاہیے۔ آج بڑا عجب دور ہے، آپ میں سے کئی لوگ کہتے ہیں یہ مولوی نعت خاروں کے نعت خوروں کے بہت خلاف بولتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نعت خانوں کے میں اس لیے خلاف ہوں کہ ان نعت خوروں نے امت میں عملی سستی پیدا کر دی ہے اور امت کو عملاً غافل کر دیا ہے۔ امت پہلے ہی بڑی غافل تھی، انہوں نے جنت پر مبنی اشعار اور جنت کی نعمتوں والے اشعار سنا سنا کر قوم کو غفلت میں عملاً غفلت میں مبتلا کر دیا، اور قوم عملی طور پر سستی، کاہلی اور غفلت کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ شعر اپنی جگہ بجا ہے، جیسے میاں محمد بخش کا یہ شعر کہتے ہیں، ان کا ہے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موڈے کملی کالی۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے شعراء اور ہمارے نعت خور اس کو ایسے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یہ بات برحق ہے کہ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی بنیاد پر ہی قبر والے کی نجات کا دار و مدار ہے، لیکن ہمارے شعراء اور یہ جناب ترنم سے یہ گانے والے لوگ گا گا کر ایسے اشعار کو پڑھنے والے، اس سے یہ وہ ذرا ایسا ماحول پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، موجیں ہی موجاں، بس سرکار آئیں گے اور جناب بس بلے بلے، بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس سے عمل میں سستی پیدا ہو رہی ہے، غفلت بڑھ رہی ہے، لیکن یہ تو برحق ہے کہ قبر میں سرکار آئیں گے، لیکن قبر نے پھر بھی اپنا آپ دکھانا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر دنیا سے بے ایمان گیا تو پھر تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ اگر صاحب ایمان گیا تو پھر بھی قبر آزمائش و ابتلا کا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے باوجود قبر ابتلا و آزمائش کا گھر ہے، لہذا قبر کی ابتلا و آزمائش سے ہمیں ہوشیار و بیدار رہنا چاہیے اور ہمہ وقت اللہ سے اس حوالے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ عذاب قبر سے ہمیں بچنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں میں نے حضور کی کوئی دعا ایسی نہیں سنی کہ حضور نے دعا مانگی ہو اور دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ یعنی حضور نے کبھی، یہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے جب بھی دعا مانگی تو آپ کی دعا میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ عذاب قبر سے پناہ کی دعا بھی شامل ہوا کرتی تھی۔
تو ہم جناب اسی شعر کو لے کے بیٹھ جائیں کہ لوکا مینو آن ڈرایا، مطلب یہ ہے کہ بس حضور تشریف لائیں گے بس کرم ہو جائے گا. تو سنیے ذرا، حضور تشریف لائیں گے، یقیناً لائیں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اور جو یہ نہیں مانتا کہ حضور تشریف نہیں لائیں گے وہ مومن ہی نہیں ہے. تو حضور تشریف لائیں گے، لیکن قبر کی ابتلا اور آزمائش اور قبر کا بندے کے لیے مصیبت ہونا یہ اپنی جگہ بجا ہے. یہ حدیث سنیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں. قبیلہ اوس کے بڑے نامور فرد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے درمیانے سال میں یہ مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے. 5 ہجری کو ان کا وصال ہوا مدینہ منورہ میں اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا سید الانصار، یہ میرے انصار صحابہ کے سردار ہیں. یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے درمیان میں مسلمان ہوئے، یعنی اسلام لانے والوں میں سابقون میں سے ہیں. سبقت لے جانے والے صحابہ کی ویسے ہی بڑی شان ہے. جو اسلام میں پہل جنہوں نے اسلام میں پہل کی، قرآن تو ان کی بڑی شان بیان کرتا ہے. یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کے، انصار قبیلے کے بڑے سردار، 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا. یہ سعد بن معاذ، ان کی شان دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ھذا الذی تحرک العرش یتحرک لہ العرش. یہ سعد بن معاذ وہ ہے جس کی وفات پر عرش نے بھی حرکت کی، یعنی عرش بھی غم سے حرکت میں آ گیا. یعنی ان کی وفات کا غم تو عرش والوں نے بھی منایا ہے. ان کی وفات پر عرش والے بھی غمگین ہوئے ہیں اور عرش نے بھی حرکت کی ہے. از راہ غم، از راہ سوگ اور از راہ اکرام و احترام یہ سعد بن معاذ ہیں. حضور فرما رہے ھذا الذی تحرک لہ العرش، اور یہ سعد بن معاذ ہیں. جب ان کا وصال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فتحت لہ ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. مطلب یہ ہے کہ ان کی روح جس دروازے سے گزرنا چاہے آسانی سے گزر سکے. یہ ان کے اکرام کے حوالے سے تھا، ان کی عزت کے حوالے سے تھا. گویا ہر دروازہ اس لیے کھول دیا گیا کہ سعد بن معاذ کی روح کو اپنے مقام پر آنے میں کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے. تو ان کے اکرام و اقبال میں اور ان کی روح کو حاصل کرنے کے استقبال کے طور پر آسمان کے دروازے کھل گئے. اس قدر عزت والے، اس قدر احترام والے صحابی حضور فرما رہے ہیں شاہدہ 70,000 من الملائکہ، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے. کتنا اعزاز ہے، کتنا اکرام ہے. 70,000 نورانی فرشتے ان کے جنازے میں جنازہ پڑھنے کے لیے شریک ہیں. اور پھر یہ جنت البقیع میں مدفون ہوئے. جنت البقیع میں مدفون ہونا ہی بہت بڑا اعزاز ہے. حضور نے انہیں جنت، اس جگہ کو، اس قبرستان کو جنت قرار دیا ہے. اس سب کچھ کے باوجود اتنے اعزازات
اور اتنے اہتمامات اور اتنا اکرام ہونے کے باوجود جب یہ وفات فرما گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ، اور جب یہ اپنی قبر میں رکھ دیے گئے، وَصُوِّيَ عَلَيْهِ، اور ان پر قبر کی مٹی ڈال دی گئی۔ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ کا نبی ان کی قبر پر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کا نبی ان کی قبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی صدا کر رہا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے الفاظ کے ساتھ اللہ کی شان اور اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان پر قبر کی مٹی ڈال دی گئی تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح کرنے لگے۔ جب صحابہ نے دیکھا حضور تسبیح کر رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں فسبحنا طویلا، ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے، یعنی حضور کی سنت میں لگ گئے۔ گویا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کا نبی بھی ان کی قبر پر اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے ماننے والے صحابہ کرام بھی ان کی قبر پر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی قبر، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کو قبرستان لے جایا گیا تو قبرستان میں اتنے فرشتے اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا کھلے کھلے ہو جاؤ، اللہ کے فرشتے اترے ہیں، ذرا انہیں بھی یہ منظر دیکھنے دو۔ اتنا اعزاز و اکرام شاید ہی کسی کے لیے بیان ہوا ہو۔ حضور ان کی قبر پر تسبیح کر رہے ہیں اور صحابہ تسبیح کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب حضور نے تسبیح کی ہے، صحابہ نے تسبیح کی ہے، فرشتوں کے بارے میں انہوں نے تسبیح کی ہے یا نہیں، یہ بیان حدیث میں نہیں ہے، لیکن سمجھنے والے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہاں پھر فرشتوں نے بھی اللہ کی تسبیح بیان کی ہوگی۔ یعنی اللہ کے نبی کے صحابہ اور فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں سعد بن معاذ کی قبر پر۔ پھر کچھ دیر کے بعد کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے، یعنی یوں کہنے لگے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کبریائی کے کلمات ہیں۔ تو صحابہ فکبرنا، ہم بھی حضور کو دیکھ کر اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے۔ جب تسبیح بھی ہو گئی، اللہ کی کبریائی بھی ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ان کے لیے تسبیح کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، کہ ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جب تسبیح بھی ہو گئی، کبریائی بھی ہو گئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے ہٹے، صحابہ نے پوچھا لما سبحتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سبحتا ثم کبرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سعد بن معاذ کی قبر پر اللہ کی تسبیح بیان کی، پھر آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی، یا رسول اللہ کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں آپ نے ایسے کیا؟ صحابہ نے وجہ جانی، تو سنیے ذرا حضور کیا جواب دے رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں لقد تدایک علی ھذا العبد الصالح، اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی،
اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی، ففرجہ اللہ، اللہ نے میری تسبیح اور تکبیر سے اس کی قبر کو کھول دیا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ علی ھذا العبد الصالح، حضور ان کے صالح ہونے کی دلیل گواہی دے رہے ہیں، ان کے نیک و صالح ہونے کی گواہی حضور دے رہے ہیں، اور ان کے اکرام و احترام میں 70,000 فرشتے اترے ہیں، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، ان کی وفات کا سوگ اور غم عرش والوں نے منایا ہے۔ اس سب کے باوجود حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی، تو ہما شما کس کھاتے میں ہے؟ ہم بس ان نعت خوروں کے شعر سن کے بلے بلے کری جائیں گے، اور ان کو جناب نوٹوں میں غرق کر کے ہم کہیں گے ہمیں جنت مل گئی، ہمارے لیے قبر کا معاملہ آسان ہو گیا؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ معاشرے میں ایسی باتیں بیان کی جائیں جس سے مومن کے عمل میں سستی پیدا ہو، اور مومن عمل سے غفلت میں مبتلا ہو جائے، اور محض امید لگا کے بیٹھ جائے اپنی بخشش کی، اور اپنے لیے جنت کی، اور اپنے لیے جنت اور قبر کے انعامات کی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قبر بہرحال قبر ہے، اور یہ برزخی زندگی کی پہلی منزل ہے۔ اسی لیے جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قبر پر جاتے تو قبر کو دیکھ کر روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کبھی نہیں روئے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ کبھی نہیں روئے، لیکن قبر پر جا کر آپ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں اور اتنے روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھی بھیگ جاتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ القبر اول من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں کامیاب ہے، اور جو حشر میں کامیاب ہے وہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لہذا قبر کا عذاب برحق ہے، عذاب نہ بھی ہو تو قبر اپنا آپ دکھاتی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو اگر قبر اپنا آپ دکھا سکتی ہے تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ لہذا خدا کے واسطے غفلت کی زندگی کو چھوڑیے، مرنا یاد رکھا کریں، مرنا یاد رکھا کریں کہ مرنے کو بندہ یاد رکھتا ہے تو اس کا عمل درست رہتا ہے۔ یہ جو بد عملی ہے اور اعمال میں غفلت و سستی ہے، یہ اسی وقت واقع ہوتی ہے جب بندے کو موت یاد نہیں رہتی، پھر اس کے نفسانی خواہشات بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ اور نفسانی خواہشات کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اس بندہ مومن کی خواہشات کا جب منہ کھل جاتا ہے تو اس کھلے ہوئے منہ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں قبر کو یاد رکھنے کی اور دنیا سے با ایمان جانے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين